کے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے FIR تک درج نہیں ہو رہا. تو اس ملک میں اگر شریف جیسے بہادر لوگ اگر اس طرح مارے جاتے تو یہاں پر انصاف کی امید تو نہیں کی جا سکتی. حکومت سے یہی امید ہے، اگر میں کچھ کہوں گی تو ارشد شریف کے ساتھ دوسری خبر میری ہوگی. ٹھیک ہے، تو مجھے تو حکومت سے یہی امید ہے کہ اگر میں حکومت سے اپنے حق کے لیے مطالبہ کروں گی، چوروں کو پکڑ کے ہمارے سر پہ ڈال دیا زبردستی. بھائی ہم نہیں کرتے قبول چوروں کو. السلام علیکم، رپورٹرز پاکستان کے ساتھ میں ہوں دانیال طارق. گزشتہ سال کینیا میں ارشد شریف کو گولی مار دی گئی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی. ارشد شریف ایک اچھے جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ ایک محب وطن، ایک بہادر اور ایک نڈر انسان تھے. ارشد شریف کی شہادت کو 1 سال ہو گئے، آج ان کی پہلی برسی ہے. جی، ارشد شریف کی آج تو 1 سال کمپلیٹ ہو گئی، لیکن جو انصاف کے تقاضے وہ پورے نہیں ہو گئے. جس طرح اس کا مرڈر کیا گیا، اس طرح انصاف کا تقاضا بھی پورا نہیں کیا جا رہا. اس کے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے FIR تک درج نہیں ہو رہا. تو اس ملک میں اگر شریف جیسے بہادر لوگ اگر اس طرح مارے جاتے تو یہاں پر انصاف کی امید تو نہیں کی جا سکتی. البتہ قانون کا نام بھی ادھر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کی سنوائی ہو جائے، اس کی خاندان والوں کو انصاف دی جائے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے. اور ہمارا بہادر صحافی ہے تو ہم پہ اس کا بہت احسانات ہے، تو ہمیں بھی اس کے احسانات کا تھوڑا بہت بدلہ دینا چاہیے تاکہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ارشد شریف کے ساتھ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. دوسرا، اس کے خاندان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس کی جو اہلیہ ہے اس پہ FIR درج کی جا رہی ہے، اس کے وارنٹ گرفتاری نکالی جا رہی ہے. تو یہ کہا کہ انصاف ہے. ارشد شریف تو پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، تو اس پہ کیسے FIR درج ہو سکتے تھے؟ اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں تھے، دوسرے ممالک میں بھی محفوظ نہیں تھے. اپنے ہی چوکیدار کی وجہ سے ارشد شریف کی مرڈر ہو گئی، اور آج وہ ہمارے سے بیتے ہوئے آج اس کی 1 سال مکمل ہو گئی. لیکن یہ ایک داستان ہے جو کہ بند ہونے والی نہیں ہے. ارشد شریف ایک نڈر اور بیباک صحافی تھے، اور وہ آخری دم تک انہوں نے اس نظام کے خلاف اور اس ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر اپنی آواز بلند کرتا رہا. جی، ارشد شریف تو اللہ پاک کے حضور پیش ہو گیا، بڑے اچھے انداز سے پیش ہوئے ہیں. پوری قوم جس کا جو ہے وہ خراج ہے ارشد شریف کو. اور بس ارشد شریف کا نے سبق دیا ہے آپ کو، مجھے اور پوری پاکستان کو، کہ آپ نے ظلم اور جبر کے سامنے سرنگو نہیں ہونا، کبھی اپنا سر نہیں جھکانا اور ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. بے شک اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے، کیونکہ آخری ٹھکانہ جو ہے آخرت ہے، اور بے شک آخرت ہی بہترین ٹھکانہ ہے. جب آپ نے پیش ہی آگے ہونا ہے اور آخری ٹھکانہ ہی آپ کا آخرت ہے، تو پھر آپ دنیا میں سر بلند کر کے جیئیں. آپ کو حکومت سے کیا امید ہے؟ حکومت سے یہی امید ہے، اگر میں کچھ کہوں گی تو ارشد شریف کے ساتھ دوسری خبر میری ہوگی. ٹھیک ہے، تو مجھے تو حکومت سے یہی امید ہے کہ اگر میں حکومت سے اپنے حق کے لیے مطالبہ کروں گی، چوروں کو پکڑ کے ہمارے سر پہ ڈال دیا زبردستی. بھائی ہم نہیں کرتے قبول چوروں کو. آپ کو اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ جیسے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، پاکستانی عوام کے جیسے یہ چور نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ اس کا کیا آواز بلند کی؟ انہوں نے انہی چوروں کے لیے آواز بلند کی تھی جن کو زبردستی ہم پہ مثلا گوبر کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں اس کو سون حلوہ ہے. ہم کبھی نہیں کہیں گے گوبر ہے، وہ کبھی سون حلوہ نہیں بن سکتا. ہمارا سون حلوہ یہ پڑا ہے، گوبر آپ نے ہمارے سروں پہ مل دیا ہے، اور آخر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. میں جنازے پہ نہیں آ سکی تھی، لیکن آج مجھے لگا کہ کم سے کم آج مجھے آنا چاہیے. اس ٹائم نہیں بن سکا، لیکن آج جو ہے میں آئی ہوں اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اور اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہ مجھے کھڑے رہنا ہے ارشد شریف کی طرح، اور اپنے آپ کو خوف میں نہیں آنا ہم لوگوں نے، اور جو حق اور سچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں آخری سانس تک. کبھی باطل کو ہم حق نہیں کہیں گے، باطل ہے اور حق ہے. یاد رہے، کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پر لکھی جاتی ہے.